سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے متعلق دوسری ایک اہم بات جس کا سمجھنا ازحد لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اذان کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، بات مختصر ہوگی۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ آج کے دور میں مختلف قسم کے لوگ، جن میں کچھ وہ ہے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ وہ ہے جن کا اسلام کا دعویٰ ہے لیکن اپنے اس دعوے کو آئے دن وہ مجروح کرتے جا رہے ہیں۔ ایک قوم ہے جن کو رافضی کہتے ہیں، اور ایک دوسری قوم وہ ہے جن کو نیم رافضی کہتے ہیں، اور تیسرا طبقہ اہل اسلام کا وہ طبقہ جو ان میں دین کو نہ جاننے کی وجہ سے، شریعت کے مسائل اور عقائد کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے ان دو فریق کے اس جال سازی اور ملمہ سازی کی وجہ سے گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ سیرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہترین عنوان ہے، وہ یہ کہ حضرت معاویہ کا نام گرامی۔ ولادت کی بات ہو چکی ہے، ولادت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام گرامی، ان کے مبارک نام پر آج لے دے کے ہو رہی ہے۔ اس نام کا معنی اور مفہوم کو بگاڑتے ہوئے امت مسلمہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت سے بدگمان کیا جاتا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ سورہ حجرات کی اس آیے کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کچھ نصیحت فرمائی۔ اس نصیحت میں ایک نصیحت یہ ہے کہ کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے فَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہوا کرتے ہیں۔ اہل ایمان میں انہی لوگوں کو ظالم کہا گیا جو کسی کا نام بگاڑ کر پیش کرے، یا اس نام کا جو مفہوم اور مطلوب صحیح بنتا ہے اس سے لوگوں کا ذہن پھیر کر ایک غلط معنی کی طرف اس لفظ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے سیاہ ستہ کی تقریباً سبھی کتب کے اندر، لیکن بالخصوص سنن ابی داؤد کے اندر، حضرت امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ نے مستقل کتاب الادب کے تحت ایک عنوان قائم کیا ہے، باب تغییر الاسماء، اور دوسرا عنوان باب تغییر الاسماء القبیح۔ اس کا مطلوب اور مفہوم کیا بنتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، تم اہل ایمان کل قیامت کے دن اپنے ناموں کے ذریعے سے پکارے جاؤ گے، یا آپ کے والدین کا نام لے کر آپ کو پکارا جائے گا۔ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، لہذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اور یہ کوئی پیدا ہوتے بچے سے تقریر نہیں ہو رہی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں، ہمارے سامنے اس بات کو بیان کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ جن کا زمانے جاہلیت کے اندر ایک نام ہوا کرتا تھا، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کو سننے کے بعد یا تو انہوں نے خود اپنے نام کو بدل دیا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لے گئے اور وہاں حضور کے سامنے اپنے نام سابقہ نام کو بیان کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام کو بدل دیا۔ اس کے بعد ایک روایت ہے، حضرت ابی وہب الجسمی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نے ایک دن فرمایا، تسموا باسماء الانبیاء، تمہیں چاہیے کہ تم انبیاء کے نام پر اپنا نام رکھو۔ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ،
کہ वअहब्बुल अस्माइ इलैया, मेरे नज़दीक है, मेरे रब के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा नाम क्या है? अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। और आगे फरमाए व अस्दकुहा हारिसुन व हम्माम, और उससे भी ज़्यादा बाद की बात जो की जाएगी, ज़्यादा और अच्छे नाम जो है हारिस और हम्माम हैं। व अक़बहुहा हर्बुन व मुर्रा, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि नामों में जो बुरे नाम है वो है हर्ब और मुर्रा। उसके बाद जो उन्वान अबू दाऊद अलैहि रहमा ने वहां पर कायम किया है, बाबु तग़यीरिल अस्माइल क़बीह, जिनके बुरे नाम है उनको बदल देना। उसके तहत उन्होंने तकरीबन 10-12 रिवायात को बयान किया है। और बिल्कुल रिवायत के अंदर ऐसा भी है, एक साहबी आए कि मेरी बेटी का नाम ये है, उनके नाम को बदलकर ये नाम कर दिया गया। उस उन्वान को देखा जाए, आप लोग उसको देख लीजिए, बिल्कुल अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद का जो आखिरी हिस्सा है किताबुल अदब, उसके अंदर मुस्तकिल ये उन्वान है कि बुरे नामों को बदलना और नाम बदलने का जो तरीका है, उसके तहत वो रिवायत है। आप देख लीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने लोगों के नाम को बदल दिया। लेकिन जब हजरत मुआविया की बात आती है, लफ्ज़ मुआविया की बात आती है, मुझे परसों भी एक साथी बता रहे थे, उन्होंने फिर फोन काटा, मुझे कहने लगे कि मुआविया का मतलब उर्दू में क्या बनता है। मैंने कहा मुआविया के तो बहुत सारे नाम बनते हैं, आप मुझे मुआविया के बारे में पूछते हैं या अल मुआविया के बारे में। कहा मुझे तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा जैसे आप अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ते हैं, एक प्रॉपर नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है, और अरबी जुबान में किसी इस्म के खास होने की एक शक्ल होती है, उस पर अलिफ लाम दाखिल किया जाता है, जिसको कहते हैं मुअर्रब बिल लाम। एक है लफ्ज़ मुआविया है, एक है लफ्ज़ अल मुआविया। जहां तक अल मुआविया की बात है, उसका मतलब होता है भौंकने वाली कुत्ती। लेकिन लफ्ज़ मुआविया की जब बात की जाए, लफ्ज़ मुआविया का नाम, इसका मतलब तो मफ़हूम बिल्कुल अलग बनता है। मुआविया आसमान पर एक चमकने वाले सितारे का नाम है। मुआविया आसमान पर जो चांद है, उसकी जो मंजिलें हैं, करवटें हैं, उस एक करवट का नाम है मुआविया। अगर मुआविया की बात की जाए कि मुआविया का नाम क्या है, लिसानुल अरब के अंदर लिखा है मुआविया उस बारी बरकम पत्थर का नाम है, जिस पत्थर के मुकाबले में जो भी पत्थर आता है वो बारी पत्थर उस पर गालिब हो जाता है। मुआविया का मतलब लिखा है नौजवान। मुआविया का मतलब लिखा है शेर की आवाज। और मुआविया का ये भी मतलब लिखा है जो उसके मद्दे मुकाबिल आ जाए वो जेर हो जाता है, जेर और जबर हो जाता है। और मुआविया का ये भी मतलब लिखा है कि किसी की गर्दन को मरोड़ने वाला। अब जो ही उसने ये बात सुनी और उन्होंने फोन काटा, मैं इसको कहना चाहता था लेकिन उन्होंने फोन काटा। मैं आप लोगों से दौरा तहकीकुल मसल बिद्दलाइल इसके हवाले से बात अर्ज करने जा रहा हूं कि लफ्ज़ मुआविया ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे नबूवत में एक मूमिन का, एक साहबी का ये नाम नहीं था, बल्कि ताजुल उरूस के अंदर ये बात लिखी है, लफ्ज़ मुआविया सहाबा किराम में 17 अफराद का नाम हुआ करता था। 17 सहाबा वो थे कि जिनका नाम क्या था, मुआविया। लेकिन आज के दौर में ये जो राफजी और नीम राफजी किस्म के लोग हैं, उम्मत मुस्लिमा को बदजन करने के लिए कहते हैं कि लफ्ज़ मुआविया का नाम होता है भौंकने वाली कुत्ती, अलियाज़ुबिल्लाह। अरे याद रखे, जो किसी का नाम दिया जाता है अगरचे उसका अपना एक मतलब भी होता है, लेकिन ये देखना है वो नाम किस मफहूम और मतलूब में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आप जो है मुल्क पाकिस्तान के मिर्जा अली जहलमी की बात करें, अगर लफ्ज़ मिर्जा की बात करें, लफ्ज़ मिर्ज से निकला है, वो लुगत की किताबों में देखें कि इसका माना क्या बनता है। या अगर आज के माहौल में ये देखा जाए कि जब भी कहा जाता है मिर्जा, तो अहले इस्लाम का जहन जल्दी सबकत कर जाता है मिर्जा कादियानी की तरफ। क्या मिर्जा जहलमी को मिर्जा कहकर मिर्जा कादियानी मुराद हो सकते हैं? अगर कोई मिर्जा जहलमी का लफ्ज़ मिर्जा बोलकर मिर्जा कादियानी मुराद ले तो मिर्जा जहलमी को तो गुस्सा होना है। वो कहेगा कि मेरे लफ्ज़ का मफहूम बिगाड़ दिया गया।
اور اس مفہوم کے اندر مرزا قادیانی والا مفہوم شامل کیا گیا، اس کو غصہ تو ہونا ہے نا۔ مرزا جہلمی کے لفظ کے ساتھ اور ایک نام آتا ہے علی۔ المعجم القرآن کے اندر پہلی جلد کے اندر لفظ علی کے بارے میں آیا ہے۔ لفظ علی کا ایک مطلب نکلتا ہے سرکش، لفظ علی کا ایک مطلب نکلتا ہے ظلم، لفظ علی کا ایک مطلب نکلتا ہے غرور۔ حالانکہ اصل معنی اس کا ہے بلند و بالا، لیکن یہ معنی بھی اس کے نکلتے ہیں۔ اب کوئی شخص مرزا جہلمی سے یہ کہے تو سرکش ہے، کیونکہ تیرے لفظ علی کا مطلب سرکش بنتا ہے، تو مغرور ہے کیونکہ لفظ علی کا ایک معنی مغرور نکلتا ہے، اور لفظ علی کا ایک مطلب ظلم اور ظالم نکلتا ہے۔ کل سے اگر کوئی مرزا جہلمی کو ظالم کہنا شروع کر دے تو مرزا جہلمی کو تو غصہ ہونا ہے۔ اگر کوئی کل سے مرزا جہلمی کو مغرور کہنا شروع کر دے تو اس کے چاہنے والے یا مرزا جہلمی ان کو ناراض ہو سکتے ہیں کہ میرے نام اور اس کا مفہوم بگاڑ دیا گیا۔ اگر کل کوئی مرزا جہلمی کو علی بول کر یہ مطلب اور مفہوم بیان کیے یہ سرکش ہے، ظالم ہے، مغرور ہے، تو کل اس کو تو غصہ ہونا ہے۔ جب تجھے غصہ ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے نام علی کا مطلب یہ بن سکتا ہے۔ اچھا، جب یہ مفہوم اور معنی بن سکتا ہے تجھے غصہ ہونا ہے، پھر تو ہم کہیں گے کہ تجھے غصہ ہونے کا حق نہیں ہے، کیونکہ لفظ علی کا تو مطلب یہ بنتا ہے۔ اس وقت مرزا جہلمی کا شاید جواب یہ ہو سکتا ہے، لفظ علی کا مطلب جو بھی بنتا ہو، لیکن میرے والدین نے یہ مفہوم اور یہ مطلب ذہن میں رکھ کر مجھے یہ نام نہیں دیا ہے، بلکہ انہوں نے حضرت علی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی شجاعت، ان کی بلند و بالا، ان کے مقام اور منصب کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے شاید یہ نام دیا ہے۔ ہم بھی یہی کہیں گے، حضرت معاویہ کو جو نام دیا گیا ہے وہ خدا نہ خواستہ کتے کے بھونکنے کا مطلب مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ شیر کی آواز سامنے رکھ کر حضرت معاویہ کا نام دیا گیا۔ ارے جب یہ نام حضور نے بتایا، حضور نے حضرت معاویہ کا نام لے کر ان کو دعائے خیر دی ہے۔ اگر یہ نام برا ہوتا، حضور کا قانون یہ تھا کہ برے نام کو بدل دیا جاتا۔ حضور کے سامنے امیر معاویہ 7 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک، ان 6-7 سالوں تک کتنے دن اور کتنے لمحے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے در پہ رہے، حضور کے گھر پہ رہے، ان کی خدمت میں رہے، ان کے ساتھ غزوات پہ گئے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے سامنے جو ہے اذکار کرتے رہے، باقی اعمال صالحہ سر انجام دیتے رہے۔ لیکن ایک دن آپ ثابت کریں کہ کسی دن حضور نے حضرت معاویہ کے نام کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ معاویہ تیرے نام برا ہے، آپ اپنے نام کو بدل دو۔ حضور نے معاویہ کا نام نہیں بدلا ہے۔ واضح بات یہ ہے کہ معاویہ کو جو مطلب دشمن لوگوں نے کیا، حضور نے اس معنی کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ معاویہ ایک چمکتا سورج ہے، ایک دمکتا چاند ہے، ہاں، ایک جو ہے بہادر دل اور بہادر نوجوان کا نام حضرت معاویہ ہوا کرتا ہے۔ حضور نے نام نہیں بدلا، لیکن تم کہتے ہو نام غلط ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے محمد، آپ دین کی دعوت دے۔ حضور کے دین کی دعوت میں یہ بھی ایک حصہ تھا، جن کے نام برا ہوا کرتے تھے ان کے نام کو بدلا کرتا تھا، لیکن حضور نے معاویہ کے نام کو نہیں بدلا۔ یہ واضح دلیل ہے حضور کی دعوت تبلیغ اور دعوت دین کا ایک حصہ یہ ہے معاویہ کا نام بہتر نام ہے۔ یہ صرف معاویہ کی بات نہیں، 17 صحابہ وہ تھے جن کا نام معاویہ تھا۔ ارے کن سے دشمنی کرتے ہو؟ اگر امیر معاویہ کے نام کے ساتھ اتنا بغض ہے، کل یہ اشتہار بھی لکھو نا کہ وہ 17 صحابہ، ان کے بارے میں بھی یہی زبان درازی اختیار کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کا نام لیا جائے جنہوں نے معاویہ کو یہ کہہ کر ان کو برا بلا کہا کہ آپ کا نام غلط ہے، اس نام کو بدل دو، ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں کسی کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی ہے جنہوں نے معاویہ کو گلا شفا کیا کہ آپ کا نام غلط ہے۔ 4 خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کا نام لیا جائے جنہوں نے حضرت معاویہ کو یہ کہا ہو کہ آپ کا نام غلط ہے۔ ارے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہی لی جائے کہ حضرت علی کی ایک تاریخی روایت صحیح سند کے ساتھ پیش کی جائے کہ انہوں نے معاویہ کو کل کہا ہو کہ آپ کا نام برا ہے کہ نام بدل دو، بلکہ تاریخ نے کچھ الگ ہی ہمیں بتا دیا۔ تاریخ نے ہمیں کچھ الگ بتا دیا۔ ہم نے جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ نظر ڈالی،
بلکہ ان کے گھر پہ نہیں، حضور کے گھر پہ ہم نے نظر ڈالی، حضور کے گھر میں ان کے چچا زاد بھائی نظر آتے ہیں۔ حارث کے بیٹے حضرت حارث صحابی ہوا کرتے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام معاویہ تھا۔ حضرت علی کی بات کی جائے، حضرت علی کا جو پوتا ہے، پوتا حضرت عباس، علی کا بیٹا ہے عباس، عباس کا بیٹا ہے معاویہ، علی کا پوتا ہے، اس کا نام معاویہ ہے۔ یہ تو آل بیت کے گھرانے کے اندر معاویہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک داماد تھا، حضرت رملہ ان کی بیٹی، ان کا شوہر جو تھا مروان بن حکم کا بیٹا، اس کا نام تھا معاویہ، یہ حضرت علی کا داماد تھا۔ کیا حضرت علی کو یہ نہ سمجھ آئے کہ معاویہ کا نام یہ غلط ہے، وہ اپنے داماد کے نام کو بدل دیتے یا کم از کم ان کے رشتے میں اپنی بیٹی نہ دیتے؟ حضرت علی کا ایک شاگرد تھا، ان کا نام تھا معاویہ ابن صعصع۔ تو حضرت علی اپنے شاگرد کو کہہ لیتے کہ بیٹا آپ مجھ سے دین حاصل کرتے ہو، لیکن حضور کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ تیرا نام برا ہے، اس برے نام کو بدل دو۔ نام نہیں بدلا ہے، اسی نام کو برقرار رکھا ہے، کیونکہ حضور کے سامنے نام معاویہ کے کئی افراد آئے، حضور نے ان کو گلے لگایا، ان کے ایمان کو پسند کیا، ان کے اعمال و اخلاق کو پسند کیا، لیکن ان کے نام کی جب بات آئی، حضور نے جیسے ان کی عبادت کو پسند کیا، ان کے نام کو بھی پسند کیا، ان کا نام نہیں بدلا گیا۔ تو حضرت علی نے بھی اپنے شاگرد کا نام نہیں بدلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جعفر طیار کا اپنا ایک پوتا ہے، اس کا نام بھی ہے معاویہ، اس کا نام بھی ہے معاویہ۔ بلکہ آگے بڑھے حضرت حسین آل بیت کے چشم چراغ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین کا ایک بھائی ہے جن کا نام تھا عبداللہ، عبداللہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا معاویہ۔ حضرت حسین کا بھتیجا، ان کا نام ہے معاویہ۔ حضور کے صحابہ میں معاویہ ایک نہیں 17، حضور کے گھر میں معاویہ بن حارث، حضور کے داماد کا نام معاویہ، حضور کے آل بیت گھرانے میں معاویہ۔ بلکہ جو تاج العروس کی میں نے جو بات کر دی اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کے اندر 17 صحابہ تھے، کتنے؟ والمسمى بمعاویہ سواء من الصحابة 17 رجلا، کہ 17 صحابہ وہ تھے جن کا نام معاویہ تھا۔ ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترقی کو دیکھ کر انہوں نے رافضوں نیم رافضوں کی گردنوں کو مروڑ کیا دیا، تیرے پیٹ کے اندر پتھری کے پڑ گئی تو امت مسلمہ کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ معاویہ کا نام برا ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے، اگر اس کا برا ہی معنی ہوتا تو حضور پر حق بنتا کہ ان کے نام کو بدل دے۔ امام ذہبی علیہ رحمہ نے تجرید و اسماء صحابہ کے اندر معاویہ نام کے کئی افراد کو بیان کیا ہے۔ ابن حجر نے الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر کئی صحابہ ایسے تھے کہ جن کا نام معاویہ پیش کیا ہے۔ ایسے تابعین کی ایک لاتعداد گنتی بیان کی جن کا نام معاویہ تھا۔ بلکہ اگر بات کی جائے شیعہ لوگوں کی کتابیں، شیعہ لوگوں کی ایک کتاب ہے عمدۃ الطالب فی اسناد آل ابی طالب، اس کے اندر انہوں نے جعفر طیار کو عنوان قائم کیا۔ وہاں انہوں نے لکھا کہ آل بیت گھرانوں میں معاویہ نام کے لوگ موجود تھے۔ علی مرتضیٰ کے داماد کا نام ایسا تھا، ان کے شاگردوں کا نام معاویہ تھا، ان کے پوتے اور بھتیجوں کا نام معاویہ تھا۔ یہ شیعہ لوگوں کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہے۔ تنقیح المقال ماں کا معنی کی کتاب میں لکھا ہے حضرت علی کے شاگردوں کا نام معاویہ تھا۔ عجیب قسم کی باتیں چلتی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ معاویہ کے نام سے نفرت کرنا اس شخص کی ہلاکت اسی میں یقینی ہے، یقینی ہلاکت ہے۔ بلکہ میں نے یہی تو عرض کیا ہے کہ نام کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، کیوں خامخواہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی مول لیتے ہو کہ ان کا نام معاویہ ہے؟ اس نام کو رب نے پسند کیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی حضور پر کہ حضور سے کہا گیا کہ آپ قلم دے کر معاویہ کے ہاتھ میں تھما دیجئے، وہ بسم اللہ کی عبارت لکھے گا۔ معاویہ لے کر اللہ نے نام پکارا ہے حدیث رسول میں۔ حضور نے جب بھی معاویہ کے لیے دعا کی ہے تو معاویہ کا نام لے کر ہی ان کو دعائے خیر دی ہے۔
और सहाबा ने जब भी हजरत मुआविया को पुकारा है तो नाम के साथ ही पुकारा, वरना उनकी कुनियत अबू रहमान हुआ करती थी, वो कुनियत के नाम से भी पुकारा करते थे। उन्होंने नाम कुनियत को छोड़ा, नाम से पुकारा। कितने बड़े मुहद्दिसीन आए हैं, छोटे से लेकर बड़े मुहद्दिस तक। एक मुहद्दिस का नाम लिया जाए कि जिन्होंने मुआविया के नाम को खत्म किया और वहां पर उनकी कुनियत लिखी है, तो ये कहो कि ये मुहद्दिसीन सब गुस्ताख है अलाजुबिल्ला। कितने ताबईन आए जिन्होंने हजरत मुआविया के नाम को उसी नाम के साथ पुकारा है, कहो वो लोग गुस्ताख है। कितने सारे बुजुर्गान दीन, औलिया, साहबा, अतकिया, हाँ, मुजतहिदीन, मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन, उन सब ने मुआविया के नाम को मुआविया के नाम से ही पुकारा। वो समझते थे जिसके जहन में गलाजत हो वो इस नाम का मफहूम बिगाड़ सकता है, लेकिन जिसके जहन में सआदत हो, जिसके तकदीर में नेकबख्ती लिखी हो, वो मुआविया को इसी नाम से पुकारेगा, इसलिए कि मुआविया चमकते सूरज का नाम है। मुआविया नाम है उस शख्सियत का जो अपने दुश्मन की गर्दन को मरोड़ लेता है। कभी मिर्जा इंजीनियर के लोगों के सामने ये बात कहो कि मेरे बेटे का नाम मुआविया है, फिर देखो उनके पेट में क्या पथरी पड़ती है। तो ये नाम लेकर उनके पेट में मरोड़ पड़ता है, ये नाम है मुआविया। लिहाजा मैं अहल सुन्नत वल जमात अहबाब से दरख्वास्त करूंगा, अपनी मसाजिद का नाम हजरत अमीर मुआविया के नाम पे रखो, मदारिस का नाम अमीर मुआविया पे रखो, अपने बच्चों का नाम मुआविया के नाम पे रखो। हाँ, ये मैं अर्ज करूंगा। लेकिन कोई ये सवाल कर सकता है, लफ्ज मुआविया हमने अरबी जुबान का उसूल पढ़ा है, जिस इस्म के आखिर में गोलता लगी होती है वो लफ्ज मुअन्नस होता है, वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो लफ्ज मुआविया तो बज़ाहिर मुअन्नस लगता है। मैं उनसे अर्ज करूंगा, अरबी जुबान में ये जो गोलता आखिर में किसी इस्म के आखिर में इस्तेमाल होता है, ये हमेशा मुअन्नस होने के लिए इस्तेमाल होता है, ये मुबालगे के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे लफ्ज अल्लामा मर्दों के लिए लफ्ज अल्लामा इस्तेमाल किया जाए, अल्लाम जानने वाला, अल्लामा बहुत बड़ा अल्लामा, ये गोलता मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सहाबी का नाम है तल्हा, सहाबी का ये जो है ताबी का नाम है इकरमा, तो उनके आखिर में भी गोलता है। अहले अरब जहां गोलता को मुअन्नस की अलामत के एतबार से पेश करते हैं, वो गोलता को मुबालगे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या दीगर इम्तियाजात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुआविया का नाम क्या होता? मुआवी नाम होता है शेर की आवाज, मुआविया का नाम है बहादुर शेर की आवाज। मुआवी नाम है जो है मरोड़ने वाला, मुआविया नाम है जो मुकम्मल तौर से अपने दुश्मन की गर्दन को मरोड़ ले। मुआवी नाम है नौजवान, और मुआविया नाम है जिसके अंदर शबाब और भी ज्यादा गालिब हो, 30 साला नौजवान। ये होता है मुआविया का आखिरी गोलता। किसी भी एतबार से तुम इस नाम को बिगाड़ने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह उलमा मैदान अमल में है, हम इस नाम को न कभी बिगड़ने देंगे, न हमारा किरदार रहा है, बल्कि अहल सुन्नत का किरदार यह है, मसाजिद का नाम इसी नाम पे रखो, मकातिब का नाम इसी नाम पे रखो, मदारिस का नाम इसी नाम पे रखो, खानकाहों का नाम इसी नाम पे रखो। हाँ, अपनी निजी मजालिस के अंदर जो मजलिस मुनक़िद करनी हो, बयादगारे अमीर मुआविया का नाम उन्वान कायम करना चाहे, अपने असातिज़ा, अपने तलबा, अपने मुरीदीन, अपने मुतवस्सिलीन, मैं यहाँ तक अर्ज करता हूँ जो आपके सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब चैनल्स है, इसे फेसबुक चैनल्स है, ट्विटर चैनल्स है, उन पर भी जो है अपना एक इशारती नाम आपको मुआविया ही रखना चाहे। उम्मत को बताओ ये किरदार है, किरदार मुआविया। ये कुछ मारूजात थी जिनको मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। तो अल्लाह करे हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए और अहले दुश्मन को नियामत ईमान से सरफराज फरमाए और अहले हक को इस नाम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इस नाम का प्रचार हर 4 दांगे आलम में इसका प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए।